لگائی۔ قیام سے سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکنا صحیح ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں مسجد میں جاتے وقت گھٹنے پہلے ٹیکنے کو اونٹ سے مشابہت دی گئی ہو؟ حنفی فقہا کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح طریقہ پہلے درجے کا یہ ہے کہ کمر کو خم نہ دیا جائے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھنے دیا جائے اور ڈائریکٹلی بینڈ کر کے گھٹنوں کو زمین پہ لگایا جائے اور اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، شامی میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر سیدھا کھڑا ہے نا تو جھکے گا تو سجدے سے پہلے اس کا دوسرا رکوع ہو جائے گا، اتنا نہ جھکے، تو یہ 2 رکوع ہونے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہم پھر اس کو دہراتے ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بغیر اپنی کمر کو خم دیے، بغیر ہاتھ پہ زمین رکھے گھٹنوں کو موڑنا چاہیے اور اس کے بعد ہاتھ رکھنے چاہیے، کمر میں خم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کمر اگر جھکے گی تو ڈر ہے زیادہ جھکا لے گا تو ایک سجدہ تو ایک رکوع تو ابھی کیا تھا، دوسرا رکوع ابھی کر دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ شامی نے سب سے اچھا طریقہ یہ قرار دیا۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے جو عام طور پر رائج ہے کہ آدمی تباً ذرا سا جھکتا ہے اور پھر گھٹنے زمین پر رکھتا ہے اور پھر ہاتھ رکھتا ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ذرا سا جھکتا ہے نا، زیادہ نہ جھکے، ایسے نہ ہو کہ دوسرے رکوع جتنا جھک جائے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ اس حدیث کی تشریح میں اختلاف ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے، کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو اونٹ بیٹھتے ہوئے پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے پھر ہاتھ رکھتا ہے، تو تم جو پہلے گھٹنے رکھتے ہو تو تم اونٹ کی طرح بیٹھتے ہو۔ ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گھٹنے یہ نہیں ہوا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا، یہ ہاتھوں کو زمین میں رکھنا ہے، اونٹ کے جو گھٹنے ہیں اصل میں اس کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ اس پہ اختلاف کہ اونٹ کے گھٹنے کون سے اور اونٹ کے ہاتھ کون سے، اسی میں اختلاف ہے، اور اسی بنیاد پر محدثین ادھر گئے ہیں اور فقہا ادھر گئے ہیں۔ بہت سے محدثین ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، فقہا بھی دونوں طرف ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی کسی طرح سے بھی جھکتا ہے، اس میں مطلب کیا نماز نہیں ہوتی اس کی، ایسے ہی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی تھکان کی وجہ سے، کبھی کمر کے درد کی وجہ سے، کبھی بڑھاپے کی وجہ سے پہلے ہاتھ رکھتا ہے پھر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ کبھی کبھی وہم ہو جاتا ہے کہ اگر گھٹنے زمین پہ میں نے ٹیکے تو یہ چپنی اس کی ٹوٹی اور میں گر جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے معذوری کا درجہ رکھتی ہیں، معذور ہوگا۔ ہم کم سے کم اتنی مہربانی تو کر سکتے ہیں نا کہ دوسرے کے متعلق یہ جانے کہ سے ہوگا کوئی عذر پیش آیا ہوگا، اس سے کیا بحث ہے، کیا تحقیق کرنی ہے کہ اس کا کیا عذر ہے۔ اس لیے دونوں طرح نماز ٹھیک ہے۔